ان الحمد للہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 68۔ قالوا ادع لنا، کہا انہوں نے دعا کیجیے ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، یبین لنا بیان کرے وہ ہمارے لیے، ما ہیا کیسی ہو وہ، قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انہ یقول بے شک وہ کہتا ہے، انہا بقرۃ بے شک وہ گائے، لا فارض نہ بوڑھی ہو، ولا بکر اور نہ چھوٹی عمر کی، اوان بین ذالک ان دونوں کے درمیان میں ہو، فافعلوا پس کرو تم، ما تؤمرون جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ قالوا ادع لنا، کہا انہوں نے دعا کیجیے ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، یبین لنا بیان کرے وہ ہمارے لیے، بتلائے ہمیں، ما ہیا کیسی ہو وہ، قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انہ یقول بے شک وہ کہتا ہے، انہا بقرۃ بے شک وہ گائے، لا فارض نہ وہ بوڑھی ہے، ولا بکر اور نہ وہ چھوٹی عمر کی ہے، اوان بین ذالک ان دونوں کے درمیان میں ہے، فافعلوا پس کرو، ما تؤمرون جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے یہ حکم دیا کہ گائے کو ذبح کرو، تو کیونکہ نیت ان کی جو نا وہ ہر وقت خراب ہی رہتی تھی، حکم عدولی پر وہ ہر وقت کمر بستہ رہتے تھے، تو وہ شش و پنج میں پڑ گئے اور وہ بہانے کرنے لگے کہ وہ گائے کیسی ہو، وہ کتنی اس کی عمر ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، تو انہوں نے اس طرح کی باتیں جو ہے نا یہ سوچنا اور پوچھنا شروع کر دی، کبھی کہتے آپ یہ پتہ کر کے بتائیں، کبھی یہ پتہ کر کے بتائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی پھر ان کو مختلف طریقوں سے گھیرا، اور کرتے کرتے جو ہے نا ایک خاص گائے جو ہے نا اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ یہ آپ کو گائے جو ہے نا اور وہ ان کو بہت مہنگی بھی ملی۔ لیکن اس میں سبق یہ ہے ہمارے لیے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ جاتا ہے تو ہم نے جتنا وہ حکم ہے، جیسا ہے اور جو ہے وہ ماننا ہے، اس میں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کے کہ یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ نہیں کرنا، سیدھا سیدھا جو بات کہی ہے اللہ نے اس کو ہم نے ماننا ہے۔ اللہ نے اس میں بھی انہیں یہی کہا ہے کہ تم جو ہے نا بہانے کرتے ہو، اور بہانے چھوڑو اور جو کام کہا ہے وہ کرو۔ قالوا ادع لنا آیت نمبر 69۔ قالوا ادع لنا، کہا انہوں نے دعا کیجیے ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، یبین لنا بیان کرے وہ ہمارے لیے، ما لونہا کیسا ہو اس کا رنگ، قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انہ یقول بے شک وہ کہتا ہے، انہا بقرۃ بے شک وہ گائے، صفراء پیلے رنگ کی ہے، زرد رنگ کی ہے، فاقع لونہا گہرا رنگ ہے اس کا، تسر الناظرین خوش لگتی ہے، اچھی لگتی ہے دیکھنے والوں کو۔ قالوا ادع لنا، بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے دعا کیجیے ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، یبین لنا بیان کرے ہمارے لیے، ما لونہا کیسا ہو اس کا رنگ، قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انہ یقول بے شک وہ کہتا ہے، انہا بقرۃ بے شک وہ گائے، صفراء زرد رنگ کی ہے، گہرے زرد رنگ کی ہے، فاقع لونہا
گہرا ہے اس کا رنگ، تسر الناظرین، اچھی لگتی ہے دیکھنے والوں کو۔ یہ پچھلی آیت میں بھی یہ بات بیان کی گئی تھی کہ وہ کبھی رنگ کی، کبھی عمر کی، کبھی وہ کس طرح کی ہو، کیا کرتی ہو، کیا کھاتی ہو، مختلف وہ یہ لوگ جیسے وہ کرتے رہے تھے۔ اب انہوں نے یہ پوچھا کہ آپ ہمارے لیے یہ بیان کریں کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا رنگ جو ہے نا گہرا زرد ہو، اور اتنا پیارا رنگ ہو کہ وہ ہر دیکھنے والے کو جو ہے نا وہ اس کی نظر اس کو اچھی لگے، دیکھتے ہی جو ہے نا وہ بڑی پیاری لگے۔ تو پھر پہلے بھی بتایا کہ جو ایسی گائے تھی وہ ان کو بہت مہنگی ملی، لیکن کیونکہ وہ مختلف طریقے سے اپنے آپ کو خود ہی اپنے آگے وہ کھائی جو ہے نا کھوتے گئے، تو وہ پھر انہوں نے مجبوراً پھر ان کو بہت مہنگے داموں خرید کر پھر ذبح کر کے وہ سارا کام جو ہم نے پہلے پڑا ہوا ہے وہ کرنا پڑا۔ تو انہوں نے یہ کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہ جو ایک آدمی جو فوت ہو چکا تھا، قتل ہو چکا تھا، اس کو زندہ کر دیا۔ اس نے پھر اٹھ کے بتایا کہ مجھے میرے بھتیجے نے قتل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک پڑھ لے، سمجھ لے، اور اس کو اس کے اوپر عمل کر کے اور اس کے ساتھ اپنی زندگی کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔